بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل۔ ویورز، میں ہوں رانا جان العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ بہاڑی۔ آج کی ویڈیو آپ کے سوالات سے متعلق ہے اور یہ میں کافی دن کے بعد بنا رہا ہوں، مصروفیات کی وجہ سے سوالات والا سیکشن جو ہے۔ تو سب سے پہلے سوال بھی ہم یہی پک کر لیتے ہیں کہ ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے ان سوالات میں کہ آپ واٹس ایپ پہ جواب نہیں دے رہے۔ تو ایکچولی ایگزام چل رہا ہے جی میٹرک کا، تو اس میں بزی ہیں جی صبح سے شام تک۔ یہ موبائل بہت کم یوز ہوتا ہے، بلکہ آف ہی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ابھی بھی تقریباً اور 15-20 دن یہ رپلائی نہیں ہو پائے گی واٹس ایپ کے اوپر۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں ہی پوچھ لیں، اور اس کی بھی آپ کو فوری رپلائی نہیں ملے گی، اس کے لیے معذرت ہے جی۔ اسی طرح روٹین میں جیسے ویڈیو بنتی ہے اس پہ مل جائے گی۔ تو بہرحال ایک بھائی کا سوال ہے جی، جوا کیا ہوتا ہے؟ یہ جوے پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی، دکھایا بھی تھا۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ بکریاں کھا رہی ہیں، اس طرح کا ہوتا ہے، اور دیکھنے میں یہ جیسے گندم نہیں ہے، گندم کی طرح کا ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ گندم کے اوپر وہ گندم کے سٹے وغیرہ لگتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ سٹے گندم کے نہیں ہوتے، جو ہے وہ اس پہ لگتا ہے۔ تو یہ جوا یہ چیز ہے جی۔ تو اس کو میں کٹ کر کے ڈال رہا ہوں، اس سے یہ ویسٹیج نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بڑے پیارے بھائی ہیں جنہوں نے سوال پوچھا کہ سارے جو پروٹوکولز ہیں میں نے آپ کے بتائے ہوئے بکریوں کو دے رہی ہیں، لیکن بکریاں ہیٹ پہ نہیں آ رہی۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ پھر اینڈ ہم یہی کرتے ہوتے ہیں کہ یا تو کوئی آپ بریڈر اس طرح کا بکرا جو ہے جو بہت زیادہ گرم ہو، ہیٹ پہ ہو، اور وہ بغیر ہیٹ کے بکریوں کے پیچھے لگے، ان کو ہیٹ کے اوپر لے آئے، ایسا بریڈر چھوڑ دیں، یا پھر سائیکلومیٹ 2 ml جو ہے وہ جانور کو لگائیں، اس سے جانور ہیٹ پہ آتا ہے لیکن کنسیونگ کے ساتھ چانسز کم ہوتے ہیں۔ یا میرے پاس اس طرح کا ایک جانور تھا، میں نے پہلے بھی ایک دن ذکر کیا تھا، یہ بکری ہیٹ پہ نہیں آئی تھی لمبے عرصے سے، تو یہ اسی طریقے سے بغیر ہیٹ کے بکرے سے کراس کروا لی گئی پکڑ کے، تو یہ لگ یہ رہا کہ جیسے یہ کنسیو کر گئی ہے۔ یہ اس کی صورتحال ہے، دودھ وغیرہ ڈرائی کر گئی ہے، کوئی 1.5 مہینہ ہو گیا اس کام کو اندازاً۔ تو کروائی یہ اس لیے تھی کہ یہاں پہ ایک ایسے ہی دیسی فارمر ہے ہمارے ایریے میں، وہ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں کہ جب جانور ہیٹ پہ نہ آئے تو اسے یہ اس طرح سے پکڑ کے کراس کروا کے وہ کہتے ہیں 2-4 دن میں جانور ہیٹ پہ آ جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ شاید یہ آ جائے۔ یہ بعد میں بھی 15 دن بکروں میں رہی لیکن ہیٹ پہ نہیں آئی، یہ گبن جانور والے سمپٹمز شو کرنے لگ گئی۔ یہ اس کی باڈی بھی اس نے اچھی کرنی شروع کر لی اور دودھ بھی ڈرائی کر لیا۔ اس کے بعد یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا سٹے والی گندم جو ہے وہ جانوروں کو کھلانی چاہیے؟ یہ اس طرح کی چیز جو ہے، یہ سٹے والی کھلا تو ہم سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر جو بال سے ہوتے ہیں کھردرے سے وہ لگتے ہیں جانور کو، اس سے منہ پک بھی سکتا ہے۔ تو بہت زیادہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت جانور کھا لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ باقی یہ ہے کہ دودھ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ بھائی نے پوچھا تھا، ظاہری بات ہے کہ وہ اس گندم میں اب دانہ پڑ رہا ہے، وہ دودھیاکل سا دودھ والا دانہ سا ہے، دودھ میں فرق پڑے گا اس سے جو ہے۔ پھر یہی ہے آگے ایک بھائی کا سوال کہ ایک بکری جو ہے وہ ہیٹ پہ نہیں ہے، بکرا اگر کراس کر دے تو اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ اس سے جو ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اگر بکری دونوں ٹھیک ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، تو مطلب کسی قسم کی کوئی وائرل ڈیسیز نہیں ہے، تو پھر کراسنگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ایشو نہیں بنتا اس سے جو ہے۔ اور ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ پہلے سے گبن نہیں ہونا چاہیے، گبن جانور کو مسائل آ جاتے ہیں بچہ گرانے۔ خالی جانور کو اگر اس طرح سے بکرا بریڈر جو ہے وہ کراس کر دیتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے بھائی کا سوال ہے کہ بچوں کے حوالے سے کہ بچے 2 ہی ہونے چاہیے بکری کے، کیونکہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ صحیح پلتے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ بھائی کا جواز ٹھیک ہے بالکل۔ جو زیادہ بچے ہوتے ہیں پھر جیسے جیسے ان کی ایج بڑھتی ہے تو دودھ کی ریکوائرمنٹس بھی بکری سے پوری نہیں ہوتی جتنی مرضی اچھی دودھ والی بکری ہو، کیونکہ ان کی انٹیکنگ پاور، دودھ پینے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے جب وہ 15-20 دن کی ہو جاتے ہیں۔ پہلے 15-20 دن تو گزارا ہو جاتا ہے، 3 بچوں کا بھی 4 کا بھی، بعد میں نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بھائی کا سوال ہے کہ بکری ہے جی ہمارے پاس ہیٹ پہ آ جاتی ہے لیکن بکرے پہ پاس جا کے کھڑی نہیں ہوتی اور 4-5 دن بعد پھر مواد گرانا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، کچھ جانور جو ہیں اس طرح ہیٹ سمپٹم شو کر کے پھر رکتے نہیں ہیں، تو ان کو پکڑ کے کراس کروا لینا چاہیے۔ یہ عادت ہوتی ہے کچھ جانوروں کی، تو اگر آپ اس طرح سے کروا لیں تو وہ کنسیو کر جاتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ وہ کنسیو نہیں کرتے۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جانور میرا مکمل ہیٹ کے اوپر ہے اور اس کے باوجود بکرے کے پاس کھڑا نہیں ہو رہا، تو اس کو جو ہے آپ پکڑ کے کراس کروا سکتے ہیں۔ اس کا یہی حل ہے۔
اس کے بعد ایک بھائی کا سوال ہے کہ جانوروں کو جو ہم لیسن استعمال کرواتے ہیں یہ کتنے گرام ڈیلی دینا چاہیے؟ تو یہ گرام کے لحاظ سے آپ کہہ لیں، یا جو ایک گٹھلی سی ہوتی ہے وہ جس میں ہم اس کو ایک کہہ لیں کہ گول سا وہ پورا ایک چھلا ہوتا ہے اس کا لیسن کا، وہ ایک آپ دے سکتے ہیں بڑی بکری کو، کوئی ایشو نہیں اس کا، بے شک ڈیلی دیتے رہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ 5-7 گرام کا ہوتا ہوگا، زیادہ نہیں ہوتا اس سے. جو ڈرائی ہے، اگر وہ تازہ ہو گیلا ہو تو پھر اس کا وزن زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ وہ دے سکتے. پھر ایک بھائی نے پوچھا کہ بچے گرانے والی بکری کو اگر 2 ماہ گزر گئے، یعنی وقت زیادہ ہو گیا، تو جو پروٹوکول آپ نے بتائے ہیں کیا یہ اس کو 2 مہینے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ یہ کاڑے والے پروٹوکول تو آپ نہ دیں جانور کو تب جو ہے، لیکن اس کو آپ ملٹی وٹامنس لگا دیں، اور جو یہ گائنی پلس کی ٹیبلٹس ہیں یہ اس جانور کو دینی شروع کر دیں، تاکہ اس کی جو انٹرنل انفیکشن ہے وہ دور ہو جائے. اور اس کے ساتھ اس کو ہلدی کا استعمال بھی کروائیں. ہلدی جو ہے نا دودھ میں مکس کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ 1 چمچ یہ اس جانور کو لازمی پلائیں، تو انشاءاللہ وہ جو ہے بہتر ہو جائے گا، اس کی جو یوٹرس ہے وہ مضبوط ہو جائے گی. اس کے بعد ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3 ماہ کی گبن بکری ہے، یہ پہلے سے ہمارے پاس ہے، ہمیشہ سے کمزور بچے پیدا کرتی ہے، اب 3 مہینے کی کراس ہو چکی ہے، کوئی حل بتائیں کہ بچے صحت مند ہوں. اچھا، ہم نے بکری کو جو کھلانا ہے وہ ہی بچوں کی صورت میں سامنے آئے گا. بہتر ہے کہ آپ اس کی خوراک کے اندر ملٹی وٹامنس، اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی خوراک کمزور ہے، بعض دفعہ ہم خوراک جو دے رہے ہوتے ہیں اس میں جو ریکوائرڈ وٹامنس ہیں، منرلز ہیں، وہ کم ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے اس کو ایک تو ریگولر بیسس پہ ہفتے میں 2 مرتبہ MEY کام 4 ml یعنی 2-3 دن کے وقفے سے، یا نیروبین کا انجیکشن وہ لگاتے رہیں اینڈ تک، جو ہے لازمی طور پہ یہ استعمال کریں. اور دوسرا جو ہے فرویسول پلس منرل لے لیں، فرویسول پلس منرل لے لیں، وہ اس کو چمچ کا 1/4 حصہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن وہ استعمال کروائیں. انشاءاللہ بچے جو ہیں، باقی خوراک اس کی جو بھی آپ دے رہے ہیں بہتر دیں، پیٹ بھر کے دیں، بچے جو ہیں وہ طاقتور پیدا ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو جانور ٹھیک ہیں، یعنی بیماری انہیں کوئی نہیں ہے، تو کیا ان کو ویکسین کروا لینی چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ پہ فارم پہ اوپر بیماری آ چکی ہے پھر تو آپ ویکسین نہ کروائیں. اگر ادھر ادھر دیکھ لیا آپ نے آپ کے جانور ٹھیک ہے تو پھر آپ ویکسین کروا لیں، تو وہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ جانور جو ہیں ان کے اندر امیونٹی آ جائے، وہ اس وائرل ڈیسیز سے بچ سکے. تو اس کے بعد ایک پرانی ویڈیو ہے جی، اس کے اوپر کمنٹ کیا بھائی نے، بلا گجر بھائی کی ویڈیو ہے، تقریباً سال پرانی ہو شاید. انہوں نے کہا جی آپ نے ایڈریس بتایا کریں لازمی. تو ان کا ایڈریس جو ہے یہ ڈسٹرکٹ وہاڑی میں ہی ایک کہہ لیں کہ اڈا ماچھی وال سے کوئی 8-10 کلومیٹر سائڈ پہ گاؤں ہے جی 18، وہاں کے وہ رہائشی ہیں. تو یہ ان کا شوق ہے اور پرانے شوقین ہیں یہ جو. اس کے بعد میں نے یہ بچوں کے حوالے سے بچوں کی کیئر جو ہے پہلے مہینے کی 35-40 دن کی کیئر کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائی تھی، اپلوڈ کی تھی. اس پہ جو ہے یہ اسلم بھائی نے کمنٹ نیچے کیا ہے کہ ایک انسانی میڈیکل سٹور سے ویڈالین کے نام سے سیرپ ملتا ہے، وہ اگر ہم بچے کو پلا دیں جب وہ دودھ نہ پی رہا ہو، یعنی تھوڑا سا اس کو پلا دیں، 5-7 ml دے دیں، تو اس سے جو ہے وہ بچے دودھ پی لیتے ہیں. تو یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. تو یہ کچھ کمنٹ سیکشن میں بتائی گئی کچھ باتیں تھیں، کچھ آپ کے مشورے تھے، کچھ سوالات تھے، جو کہ سارے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. اور ان کا مقصد یہی ہے، ظاہری بات ہے کہ ہم جو سارے فارمرز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر یہ باتیں شیئر کریں گے، کچھ پوچھیں گے، کچھ بتائیں گے، تو یہ جو کام ہے اس میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ دور ہو جائیں گی اور ہم سب مل کے ایک اچھا شوق کر پائیں گے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہی وقت ملے گا ہم جو ہے یہ جو سلسلہ ہے آپس میں یہ جو ہمارے ایکسپیرینس ہیں ان کو بانٹنے کا، اس کو جاری رکھیں گے. امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.